بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میرے بھمبر کے شہریوں، عظیم کشمیریوں، سب سے پہلے یہاں چپ کر کے بیٹھنا، میں آپ سب کو تاکید کروں گا کہ یہ ماسک، آپ اتنے قریب کھڑے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں کہ ابھی بھی کورونا پاکستان میں ختم نہیں ہوئی، تو مجھے آپ سب کی فکر ہے۔ دیکھیں، صرف اس سے پہننے سے، یہ میں دیکھ رہا ہوں یا خواتین نے کئیوں نے پہنا ہوا ہے، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہننے سے، یہ بیماری سے آپ بچ سکتے ہیں۔ سنیں بڑا ضروری ہے یہ آپ کے لیے، کیونکہ دیکھیں اللہ نے پاکستان کو بچایا اب تک۔ ساتھ والے ملک ہندوستان میں دیکھیں، کورونا کی وجہ سے کتنے لاکھ لوگ مر چکے ہیں، ان کی معیشت کو اتنا نقصان ہوا ہے کہ لوگ، کتنے کروڑوں لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا خاص کرم ہے ہمارے ملک کے اوپر کہ اس نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ تو اس کا شکر ہم ایسے بھی ادا کر سکتے ہیں کہ اس کم از کم ایک ماسک پہن کے احتیاط کریں۔ تو آپ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ یہ نہ ہو کہ میرے بمبر کے جلسے کے بعد پتہ چلا کہ کورونا میں کئی لوگ بیمار ہو گئے ہیں۔ اس لیے دوسری چیز، میں آپ کی ہمت، آپ کے جذبے کو اور آپ کے جنون کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میری، آپ کو پتا ہے کتنی زندگی گزری دھوپ کے اندر کرکٹ کھیلتے ہوئے، اور میں یہاں سٹیج پہ بیٹھا ہوں اور میری قمیض پسینے سے بھیگ چکی ہے۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ جو اتنے قریب کھڑے ہیں، اس لیے میں خاص طور پہ داد دینا چاہتا ہوں آپ کے جذبے اور جنون پہ۔ اچھا، اب میرے بھمبر کے نوجوانوں، کیونکہ دیکھیں میں آپ کے مستقبل کا سوچتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک وہ ایک عظیم قوم بنے کہ جدھر بھی عظیم قوم بنے۔ تو میں نوجوانوں، آپ کو اس لیے مثال دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان عربوں کی، جن کی کوئی دنیا میں حیثیت ہی نہیں تھی، دو بڑے سپر پاور تھے، جس طرح آج بڑی سپر پاور ہے امریکہ، ان دنوں میں دو سپر پاورز تھیں، مسلمانوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، عربوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بدو تھے، کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، غریب تھے۔ تو یہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ دیکھتے دیکھتے جب وہ مدینہ ہجرت کر کے پہنچے، تو یہ دنیا کی تاریخ شاہد ہے اس چیز کی کہ 13 سال کے بعد مدینہ کی ہجرت کے 13 سال کے بعد ایک سپر پاور گھٹنے ٹیکتی ہے
اور 14 سال کے بعد دوسری سپر پاور گھٹنے ٹیکتی ہے. تو نوجوانوں یہ سنیں، میری بڑی غور سے بات سنیں. دیکھیں لوگ آتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، نعرے لگ جاتے ہیں، جلسے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کی تربیت تو نہیں ہوتی. تو میں صرف چاہتا ہوں کہ میں جب یہاں سے جاؤں تو اس چیز کو غور کریں کہ کیا وجہ تھی کہ وہ عرب جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، وہ دیکھتے دیکھتے دنیا کی امامت کی. انہوں نے دنیا کی امامت کی. تو وہ کیا جادو کیا تھا ان کے اوپر. تو اس لیے میرے نوجوانوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے نبی کی، اس کی زندگی سے سیکھو، اس کی سنت پہ چلو، اس کی شریعت پہ چلو، کیونکہ وہ آپ کی بہتری ہے، اس میں قوم کی بہتری ہے. ایک انسان جب اس شریعت پہ چلتا ہے وہ بڑا انسان بن جاتا ہے. ایک قوم جب ان کی سنت، جو مدینہ کی ریاست تھی، جب اس کے اصولوں پہ جب قوم چلتی ہے تو ایک قوم عظیم قوم بن جاتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم ایک عظیم قوم بنے. ہم یہ بدقسمتی سے جو غلط راستے پہ چلے گئے تھے، بھیک مانگ کے، قرضے لے کے گزارا کرنا، ایڈ لے کے دوسروں کی جنگوں میں شامل ہونا، اپنے لوگوں کا نقصان کروانا، اپنی عزت کھونا، کوئی بھیک مانگنے والے کی اور قرضہ مانگنے والے کی عزت نہیں کرتا. آپ آزما کے دیکھ لیں نوجوانوں، آپ آزما کے دیکھ لیں. لوگوں سے تو دور کی بات ہے، اپنے ماں باپ سے ذرا پہلے دن پیسے مانگے، دوسرے دن قرضے مانگے، تو تیسرے دن دیکھنا ماں باپ آپ کی طرف کس نظر سے دیکھتے ہیں. بھائیوں سے آزما کے دیکھ لیں. دیکھیں یہ انسان کی فطرت ہے. اللہ سے جب آپ مانگتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے، وہ آپ کو نوازتا ہے. انسانوں کے سامنے جو ہاتھ پھیلاتا ہے کوئی اس کی عزت نہیں کرتا، نہ اس ملک کی عزت کرتا ہے جو اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوتا. اور دوسری چیز نوجوانوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خطاب دیا گیا تھا؟ صادق اور امین، سچا اور انصاف کرنے والا. ان کے دشمن بھی یہ مانتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے. دنیا عزت کرتی ہے جو سچا آدمی ہوتا ہے اور جو انصاف کرتا ہے. ہمارے جو ایک لیڈر کو میں مانتا ہوں، پاکستان کے ایک لیڈر کو، اور جب تک پاکستان ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا، سب اس لیڈر کو مانیں گے. اس کا نام تھا قائد اعظم محمد علی جناح. اور قائد اعظم کے جو مخالف بھی تھے، کانگریس کے جو اس کے مخالف تھے، کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں آج بھی، وہ بھی قائد اعظم کو سچا اور انصاف کرنے والا انصاف مانتے تھے، عزت کرتے تھے. ان کی مخالف تھے، عزت کرتے تھے. تو میرے پاکستانیوں، میرے کشمیر کے نوجوانوں، ہم نے ایک عظیم قوم بننا ہے. ہم نے اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے، ہم نے اپنے ملک کو بھی بدلنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو کیسے بدلنا ہے؟ ہم نے بھی سچ بولنا ہے، ہم نے امانت دار ہونا ہے. ہمارا اور آپ کو میں آج یہ بھی آزما لیں. آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیں کس کی عزت ہے. گاؤں میں دیکھ لیں، بھمبر میں دیکھ لیں. گاؤں، شہر،
उस इंसान की इज्जत करता है जो सारा गांव समझता है जी ये बड़ा सच्चा आदमी और इंसाफ करने वाला है। लोग इंसाफ करवाने के लिए उसके पास जाते हैं। ये इंसानी फितरत है, ये अल्लाह की तरफ से उसने हमारे अंदर डाला हुआ है। तो जब मेरे नौजवानों, ये जब 25 तारीख को वोट आप डालने जाएंगे, वोट डालने जाएंगे, तो आपने सबसे एक सवाल पूछना है, जो बाकी भी वोट डालने जा रहे हैं, कि क्या जिस जमात के लिए वो वोट डाल रहे हैं, क्या उनका लीडर सच्चा और ईमानदार है या नहीं? क्या उनका ऐसा लीडर तो नहीं जो मुल्क से झूठ बोल के, बॉलीवुड की एक्टिंग करके, बीमार बन के, ऐसी उसने एक्टिंग की नौजवानों, ख्वातीन, उसने ऐसी एक्टिंग की कि हमारी कैबिनेट के अंदर जो औरतें थी वो रोना शुरू कर दिया उसकी शक्ल देख के। खौफ आ गया कि जी पता नहीं ये जहाज की सीढ़ियां भी चढ़ जाएगा या नहीं। जैसे ही लंदन की हवा लगी, एक इधर से एक नवाज शरीफ गया था, उधर जाके दूसरा नवाज शरीफ नजर आ गया। बीमारी आपने सिर्फ एक चीज पूछनी है नौजवानों, एक चीज पूछनी है आपने। आप ये पूछें कि जब इस मुल्क की अदालतें आजाद हैं, आज पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं, इमरान खान कुछ डंडों से सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं करता। इमरान खान टेलीफोन उठा के किसी जज को टेलीफोन नहीं करता कि जी 3 साल नहीं 5 साल सजा दो। यहां अदालतें आज आजाद हैं। लाहौर हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ नहीं कंट्रोल करती, आजाद है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर अदालतें आजाद हैं तो ये सारे बाहर क्यों भागे हुए हैं? डर किससे है? इनका मुंशी भी बाहर, इसाक डार, वो तो पहले ही भाग गया था, अभी हमारी हुकूमत ही नहीं आई तो बाहर भाग गया था। उसके बेटे भी बाहर, नवाज शरीफ के बेटे भी बाहर भाग गए, उसका शहबाज शरीफ का दामाद भी बाहर और बेटा भी बाहर भाग गया। भाई किससे डर रहे हो? अदालतें आजाद हैं। यहां तो तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स को भी नहीं छोड़ा जाता। हमारे 2 मिनिस्टर्स को जेल में डाल दिया। तो अगर हम अदालतें या नैब कंट्रोल करते तो हम अपने वजीरों को तो ना जेल में डालते। इस मुल्क में अदालतें और इंसाफ का निजाम आज आजाद है। तो इसलिए सवाल पूछें नौजवानों, जब पोलिंग स्टेशन पे जाएं और जब आप देखें ना दूसरों को, तो उनसे पूछें कि क्या जिसकी पार्टी को आप वोट दे रहे हैं, क्या उनके लीडर सादिक और अमीन हैं या नहीं हैं? क्या वो सच्चे और ईमानदार हैं या नहीं? और अगर लीडर ईमानदार नहीं है तो नीचे बेशक कैंडिडेट ईमानदार भी हो, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपका लीडर ईमानदार है और कैंडिडेट 2 नंबर भी है, वो डरेगा कुछ करते हुए। उसे पता है कि वो ऊपर वाला पकड़ लेगा। अगर वो खुद पैसे नहीं बना रहा तो वो और किसी को भी नहीं पैसे बनाने देगा। और ये सबसे बड़ा मसला है नौजवानों। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया में। आप सब आजकल आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन पे गूगल करें, दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों को गूगल करें, वो कौन कौन है, आपके सामने वो मुल्कों के नाम आ जाएंगे। मैं आज आपको लिख के देता हूं कि एक एक मुल्क जो गरीब है
اس کے اوپر بھی نواز شریف اور آصف زرداری بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی وہاں بھی ان کے لیڈر ان کا ملک کا پیسہ چرا کے ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں. ہر ملک افریقہ میں دیکھ لیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک آپ کو ملک نہیں ملے گا جن کے لیڈر ایماندار ہوں, جدھر قانون کی حکمرانی ہو, جدھر رول آف لا ہو, جدھر انصاف ہو اور جدھر غربت ہو. ایک ملک آپ کو نہیں ملے گا. جدھر آپ کو غربت ملے گی وہاں آپ کو طاقت کی حکمرانی ملے گی, قانون کی نہیں, طاقت کی. وہاں آپ کو کرپٹ لیڈر ملیں گے, کرپٹ پرائم منسٹر ملے گا, کرپٹ وزیر ملیں گے, کرپٹ ممبر آف پارلیمنٹ ملیں گے, اور اس لیے غربت ہوتی ہے. اس لیے حضرت علی کا قول تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اور اس لیے دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے کہا تھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی, اگر میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ہوگی, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا کتنی قومیں تباہ ہوئیں جہاں کمزور کے لیے ایک قانون اور طاقتور کے لیے دوسرا قانون. کمزور جیلوں میں جائے اور طاقتور این آر او لے لے اور باہر جا کے بیٹھ جائے اور اپنے پوتے کا پولو میچ دیکھے. پوچھیں کہ پوتا جو پولو میچ کھیل رہا ہے برطانیہ میں, میرے سے پوچھے آپ کے کشمیر کے کتنے لوگ باہر رہتے ہیں؟ میں کتنے آپ کے کشمیری, آپ کے رشتہ دار لندنوں میں ملا ہوں, لندن میں, مینچسٹر میں. کبھی ان سے پوچھیں کہ کس طرح کا وہاں انسان پولو کھیل سکتا ہے, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ بادشاہوں کی کھیل ہے, یہ عام آدمی نہیں کھیل سکتا. وہاں گھوڑا رکھنا, پولو کھیلنا بڑا پیسہ چاہیے. تو یہ بتائیں کہ پوتا جی کو پاس پیسہ ادھر سے کدھر سے آیا؟ یہ آپ کا پیسہ ہے, یہ یہاں سے باہر گیا ہے. اس لیے قوم, نوجوانوں, ایک قوم تب کھڑی ہوتی ہے جو حق اور سچ پہ, جس کی اخلاقیات ہوتی ہے, جو اچھے اور برے میں تمیز کرتی ہے. مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ مولانا صاحب ایک قوم کیسے مرتی ہے؟ پوچھا مولانا صاحب انسانوں کو تو ہمیں پتہ ہے کیسے تباہ ہوتی ہے, قوم کیسے مرتی ہے؟ تو مولانا رومی نے دو درختوں کا مثال دی, ایک بڑا خوبصورت درخت اور خوشبودار اور دوسرا بدصورت. انہوں نے کہا جب قوم ان دو درختوں کے اندر فرق کرنا ختم کرتی ہے وہ مر جاتی ہے. یعنی کہ جب وہ اچھے اور برے کی, سچ اور جھوٹ کی, جب وہ فرق نہیں کرتی, وہ اخلاقی طور پہ پہلے مرتی ہے پھر معاشی طور پہ مرتی ہے. تو نوجوانوں, ہم نے بننا ایک عظیم قوم, اس راستے پہ ہم نکل چکے ہیں. جہاد ہے ہماری ظلم کے نظام کے خلاف, قانون کی حکمرانی کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں. جو پرانا نظام ہے, جو پرانے نظام کو مافیا بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان سے ہم ہر روز جنگ لڑتے ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ایک چیز آپ کے کپتان کو کرنی آتی ہے وہ مقابلہ کرنا آتا ہے. انشاءاللہ آپ کی حمایت سے انشاءاللہ ان مافیوں کو میں شکست دے کے دکھاؤں گا, اور یہ ایک نیا پاکستان ہم لا کے دکھائیں گے, ایک عظیم قوم بن کے دکھائیں گے. اور کشمیر میں نے بڑی دعا کی اللہ سے. جب 5 اگست ہوا تو مجھے پتا تھا کہ بڑا ظلم کریں گے وہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر, اور مجھے خوف تھا. میں نے کہا اتنی دیر کشمیر کے نوجوانوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں, ان کے اوپر ہر قسم کا ظلم کیا,
پیلٹ گنز استعمال کی، آنکھوں میں ان کی ضائع کی، اس کے باوجود ان کی ہمت نہیں گئی. تو مجھے خوف تھا کہ 5 اگست کو جو یہ نریندر مودی نے کیا ہے، مجھے ڈر تھا کہ بیچارے ہمت نہ ہار جائیں. لیکن آج میں بڑے فخر سے کہتا ہوں، بلکہ کشمیر کے لوگوں کو نہیں، سارے پاکستان کے لوگوں کو نہیں، ساری مسلمان کی دنیا ان کو دیکھ کے ہم فخر کرتے ہیں کہ جس دلیری سے اور جس جذبے سے انہوں نے نریندر مودی کے ظلم کا مقابلہ کیا ہے. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور مجھے کبھی میرے ذہن میں یہ کبھی شک بھی نہیں ہوا کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم مقبوضہ کشمیر کو آزاد دیکھیں گے. پاکستان زندہ باد.